اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا سرپرست ہو، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے وہ بات کی جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کثرت عبادت، زہد، شرف و نجاستوں اور وسوسوں سے طہارت کے باعث انہیں منتخب فرما لیا ہے اور انہیں دوبارہ اہل عالم کی عورتوں پر فضیلت بخشنے کے لیے منتخب فرمایا۔ ہشام بن عروہ نے حضرت علی بن ابو طالب سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران تھیں اور اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خلید ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ شعرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں حضرت مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہی کامل ہوئی ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خشوع و خضوع کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رکوع اور سجدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب ایک ایسے امر کا اظہار چاہتا ہے جس کا اس نے پہلے سے فیصلہ فرما رکھا ہے، جس میں ان کے لیے آزمائش بھی ہے، اور یہ امر ان کے لیے دونوں جہانوں میں رفعت و شوکت کا باعث بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرت کا اظہار فرمائے گا اور بغیر باپ کے ان کے ہاں بچہ پیدا کرے گا۔ پس فرمایا، اے مریم، اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ قنوت کے معنی خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، جیسا کہ اس میں فرمایا سورہ بقرہ میں، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے مطلع کرنے کے بعد اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی آپ کو سناتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلم بطور کرہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا سرپرست کون بنے، اور نہ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھے کہ دیکھی ہوئی بات کے بارے میں انہیں خبر دے رہے ہوں، بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرمایا ہے، اور آپ اس کے بارے میں انہیں اس طرح بتائے رہے ہیں گویا آپ وہاں حاضر اور موجود تھے، اور یہ آپ کا چشمدید واقعہ ہے کہ وہ مریم کے بارے میں کرہ ڈال رہے تھے کہ کون ان کا کفیل بنے، کیونکہ وہ سب کفیل بن کر اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پھر حضرت مریم کی والدہ مریم کو لے کر نکلیں اور انہیں ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھائے ہوئے تھیں۔ وہ انہیں بنی کاہن بن ہارون
یہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں کے پاس لے گئیں، اور ان کی ان دنوں بیت المقدس میں وہی حیثیت تھی جو بیت اللہ کے دربانوں کی ہوتی ہے۔ وہ ان سے کہنے لگیں کہ نظر کی اس بچی کو لے لو، میں نے اسے آزاد کر دیا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ کنسیہ میں چونکہ نفاس والی عورت داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے باہر ہی سے مجھ سے لے لو، میں اسے اب گھر لے کر نہیں جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے امام کی بیٹی ہے، عمران ان کے نماز کے امام تھے اور وہ ہماری قربانیوں کے نگہبان ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اس بچی کو میرے سپرد کر دو کیونکہ اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے دل نہیں چاہتے کیونکہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے اپنے ان کلموں سے قرآن دازی کی جن سے تورات میں لکھا کرتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا قرآن نکل آیا اور وہ اس کے کفیل بن گئے۔ جبکہ بعض روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان لوگوں نے نہر اردن میں جا کر قرآن دازی کی اور ان میں سے اپنے کلموں کو ڈالا اور کہا جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں ثابت رہے وہی اس کا کفیل ہوگا۔ تو سب کے قلم پانی میں بہہ گئے، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ثابت رہا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پانی کے بہاؤ کو چیرتا ہوا اوپر اٹھایا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام تو ان کے رہنما، سید، عالم، امام اور نبی بھی تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔